گدا اور گرم صحرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ پر زیادہ تر نوجوان اور کمزور طبقات کے لوگ ایمان لائے، جبکہ سرداران قریش نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا۔ جب دعوت پھیلنے لگی تو ان سرداروں کو اندیشہ ہوا کہ یہ نیا مذہب ان کی طاقت کو مکمل طور پر ختم نہ کر ڈالے۔ چنانچہ ابتدا میں انہوں نے مسلمانوں کو زبانی کلامی سمجھانے کی کوشش شروع کی۔ اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اس ظلم کا سب سے بڑا نشانہ وہ غلام اور کنیز بنے جن کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ ان میں بلال رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، سہیب رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہا کے نام نمایاں ہیں۔ انہیں بری طرح مارا پیٹا جاتا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا، بھوکا پیاسا قید کیا جاتا، جلتے لوہے سے داغا جاتا اور صحرا کی تپتی دوپہر میں زمین پر ننگے بدن لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے، مگر وہ لوگ دین پر قائم رہے۔ ہم لوگ اس طرح کی باتیں جب لکھتے یا پڑھتے ہیں تو ٹھنڈے کمرے، گرم لحاف، نرم گدے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسے کوئی کہانی سمجھ کر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں احساس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے اس صورتحال سے نجات دلا دی ہے۔ ہمیں یہ احساس ہو جائے تو ہم پروردگار کے لیے سراپا شکر، نبی رحمت علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے لیے سراپا درود بن جائیں۔ مگر ہم نرم گدے اور گرم لحاف میں سوتے ہیں، فجر میں اٹھنا بھول جاتے ہیں، پیٹ بھر کھاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کاروبار اور تفریح میں ہمیں اللہ کی یاد نہیں رہتی۔ جتنا کچھ ہمارا اسلام ہے وہ ذہنی عیاشی، زبانی جمع خرچ، روحانی انٹرٹینمنٹ کے سوا کچھ نہیں۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ پچھلوں کی قربانیوں نے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا کتنا آسان کر دیا ہے۔ ہمیں گرم صحرا میں ظلم سہ کر نہیں، نرم گدوں میں آسانی کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے۔ ابو یحییٰ۔